جیسے یہ کوئی معاملہ کیا گیا، کوئی حالات کیے گئے تو اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے، ہم بہت اچھا اس کو سمجھ رہے ہیں، مگر وہ اچھا نہیں ہے، وہ تو خسارے والا معاملہ ہے، وہ تو نقصان والا معاملہ ہے۔ تو ہم کو نقصان سے بچنا چاہیے، ہم کو نقصان سے بچنا چاہیے۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے عامل ہو جائیں، آؤ نبی پاک علیہ السلام کے طریق کے عامل ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم کو کامیاب و کامران فرماتے ہوئے اپنے فضل سے سرفراز فرما دیں گے، اپنی عنایتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے۔ اور آج ہمارے اندر سے کیا ہو جا رہا ہے؟ ہمارے آج اعتماد مارکیٹ میں ختم ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہم آ جائیں گے، تو جواب میں سامنے والا کیا بولتا؟ انشاءاللہ نہیں، پہلے پکا بول، آ رہا نہیں آ رہا۔ ایسی بات ہو رہی نہیں۔ اللہ اگر نہیں چاہے تو کوئی آ سکتا ہے کیا؟ اللہ اگر نہیں چاہے تو کوئی سانس لے سکتا ہے کیا؟ اللہ اگر نہیں چاہے تو کیا یہاں پر ہم جمع ہو سکتے ہیں؟ اللہ اگر نہیں چاہے تو دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہنے کے اوپر ہی کام ہوتا ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اتنا ہم نے جھوٹ کیا، اتنی جھوٹ باتیں کی، اب کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی کام بول رہے ہیں ہم تو انہوں کیا بول رہے ہیں؟ انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، تو جواب میں انہوں بول رہے ہیں انشاءاللہ نکو بول بھائی، پکا آ رہا یا نہیں آ رہا؟ تو انہوں کیا بول رہے ہیں؟ پکا آ رہا ہوں، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ، صراحتاً گناہ، صراحتاً کفر ہو گیا۔ اور پھر ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا؟ آج ہمارے اسلاف کا کیا، غور کیجئے گا، ہمارے اسلاف کیسی زندگی گزارے، ان کے کیسے حالات تھے، کیسے معاملات تھے؟ اسلاف کی زندگی کیسی تھی؟ اسلاف تو اگر وعدہ کرتے تو ہلتے نہیں تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کا بھی طریق یہی تھا۔ سرکار کی محبت کرتے ہیں، سرکار کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے طریق پہ گامزن ہونے کی باتیں کرتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو غور کر لیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا ہے؟ آئیے جا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار نے کیا کیا اس مسئلے کے اوپر۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آ رہا ہوں، یہیں ٹھہریے، ابھی آ رہا ہوں، بلکہ چلے گا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہروں گا۔ آقا علیہ السلام ٹھہرے، صبح سے شام ہو گئی، وہ شخص نہیں آیا، پھر صبح ہو گئی، پھر وہ شخص وہاں سامنے سے گزرا، اور پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہیں ٹھہرے، اور بولا میں بے انتہا معافی چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی آیا، بول کے پھر چلے گیا۔ اب پھر جا کے پھر بھول گیا وہ۔ اب شام ہو گئی، شام میں جب وہ آیا، نبی پاک علیہ السلام کو وہیں ٹھہرے ہوئے دیکھا تو بے انتہا معذرت خواہی کی، اور اس کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کیے تھے تو قطعی طور پہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور ہم کیا، ہمارا کیا معاملہ ہے، ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم تو ہر بات جھوٹ بولتے ہیں۔ آ رہے ہیں بولے تو معلوم ہے کہ انہوں نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ بولے تو اور پکا نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہم اپنے طریق کو تبدیل کریں، کیونکہ ہماری زبان بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ ہماری زبان جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے زبان۔ زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور دیکھو صحابہ کا کیا طریق تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور جلیل القدر صحابہ کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ اب وہ پیارے پیارے صحابی کی کیا کیفیت ہے؟ حرم شریف کے اندر ایک شخص طواف کر رہا تھا، دوسرا شخص بھی اس کے پیچھے طواف کر رہا تھا۔ اس نے سامنے والے کے اتفاق سے پاؤں جو ہے احرام پہ پڑ گیا، تو ان کا احرام کھل گیا۔ اب وہ جو ہے غصے میں آ گئے۔ اب غصے میں آ کے کیا کیا؟ پلٹ کے پیچھے جو صاحب تھے ان کو ایک پچکڑ مار دیا۔ اب جیسے ہی پچکڑ مارا وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ منصب انصاف پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد میں فرماتے ہیں کیا ماجرا ہے، سارا سنائے گا۔ تو بولے اب تو قتل کیا ہے، لہذا قتل کا بدلہ تو قتل ہے، تجھے قصاص دینا پڑے گا۔ تو وہ جوان کہتا ہے کہ حضور مجھے وقت درکار ہے، آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے، کیونکہ میں اپنے بھائی کی امانت رکھا کے آیا ہوں، میں اپنے بھائی کی امانت رکھا کے آیا ہوں، اور ایسے مقام پہ چھپا کے آیا ہوں کہ وہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ کسی کو
معلوم بھی نہیں ہے کہ کہاں پر رکھا ہوں. اگر میں وہاں پر جاؤں گا نہیں تو میرے بھائی کا جو مال ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک میں مجرم ہو جاؤں گا. لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے وقت مانگنے لگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم وقت تو تمہیں دے دیں گے مگر تمہاری کوئی نہ کوئی ضمانت دینی پڑے گی. کوئی نہ کوئی ضمانت دے گا تو پھر ہم جو ہے تمہیں وقت دے سکتے ہیں. اگر ضمانت نہیں دے گا تو وقت بھی تم کو نہیں مل سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا اب سارے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے. اب وہ حسرت کی نگاہوں سے صحابہ کی طرف دیکھنے لگا کہ کوئی تو آگے بڑھو میری ضمانت دے دو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ کی عمر شریفہ اس وقت جو ہے 85-90 سال قریباً 90-95 میں تھے غالباً. آپ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے فوراً سے ہاتھ اٹھایا کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. تو فرماتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں جانتے ہیں نا اگر یہ نہیں آئے گا تو پھر جو اس کو سزا دینا ہے وہ آپ کو ملے گی. میرے منظور ہے. منظور کہہ دیا گیا. اس کے بعد میں کیا ہوا اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا. کہا کہ 3 دن کے اندر انشاءاللہ میں آ جاؤں. اب آنا ہے تو گردن دینا ہے نہیں. اب آیا تو جان بھی دینا ہے اور جوان بھی ہے. اب اس نے کہہ تو دیا. اب اس کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے. اپنے گھر چلے گئے. وہ نکل کے اپنے شہر چلے گئے. اب شہر گیا. ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا. اب تیسرا دن گزرنے کے بعد جب تیسرا دن آنے لگا تو صحابہ سوچنے لگے بھائی دیکھو وہ جوان تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ جوان ہے اور جان دینے کون آئے گا منڈی کٹانے کون آئے گا. لہذا ہم امیر المومنین کے پاس جائیں گے ان سے گزارش کریں گے ان کو بتائیں گے کہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں اور جو ہے ابو ذر کو چھوڑ دیں. ہم ان کے بدلے میں جو ہے پیسے دے دیں گے دیگر جو ہے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ خدمت کر دیں گے. سارے صحابہ امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچے. امیر المومنین سے جا کے کہا کہ ابو ذر جلیل القدر صحابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے سرشار ہے آپ ان کو چھوڑ دیجئے. ان کے بدلے میں اگر ان کے گھر والوں کو جس کا انتقال ہوا ہے ان کو ہم پیسے دے دیں گے وہ جو چاہتے ہیں وہ دے دیں گے مگر ابو ذر کو جو ہے قطعی طور پر قصاص نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تلوار ہاتھ میں دیتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو یہ تخت رکھا ہوا ہے اس کو ایک ہی وار کے اندر 2 ٹکڑے کر دو. بولے امیر المومنین کیسے ممکن ہے کہ اس تلوار سے اس کو کاٹا جائے. کاٹنا ہے تو اس کو تو آرے سے کاٹنا پڑے گا وہ بھی کئی بار اس کے اوپر جو ہے چلانا پڑے گا. آپ کہتے ہیں کہ تلوار سے ایک مار میں 2 ٹکڑے تخت کے کیسے ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں جیسے یہ ممکن نہیں ہے جیسے یہ تخت کاٹنا ممکن نہیں ہے ابو ذر کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب ابو ذر کو اپنی گردن دینی پڑے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تیسرا دن عصر ہوا. اب جیسے عصر ہوا سارے لوگ جمع ہو گئے. امیر المومنین بھی آ گئے جلاد بھی آ گیا سارے لوگ حاضر ہیں. ابو ذر غفاری کے یہاں سپاہیوں کو بھیج دیا گیا. سپاہی جا کے حضرت ابو ذر کو بلانے لگے. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. اب ساتھ آنے لگے. اللہ 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 اللہ. اب پہنچ گئے جہاں پر قصاص لیا جاتا ہے وہاں پر پہنچ گئے. اب اس کے بعد میں جو ہے اس مقام پہ بٹھا دیا گیا جہاں پر قصاص لیا جاتا ہے. اب وہ مقام پہ بھی بٹھا دیا. ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور گردن کو بھی جو ہے ایک چکلے کے اوپر رکھ دیا گیا. جلاد کے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ کون ہے. جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری. اللہ اللہ. اب وہ تلوار ہاتھ میں اٹھائے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اب امیر المومنین سورج غروب ہونا ہے. امیر المومنین کا حکم ہونا ہے جو ہے جلاد کو کتا چلانا ہے. جلاد کو حکم دیا گیا. جلاد نے کتا اٹھا لیا. اب مارنے ہی والا ہے. سارے صحابہ پریشان ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج ابو ذر کو جو ہے مار دیا جائے گا. آج ابو ذر سے قصاص لیا جائے گا. تلوار اٹھا لی گئی. اتنے میں جو ہے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز شروع ہو گئی اور گرد اڑنے لگی. تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ بھائی ٹھہر جاؤ کوئی آ رہا ہے. دیکھا تو وہی شخص ہے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے حاضر ہوا. اللہ اکبر. کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین میں صحیح وقت پہ پہنچ گیا. اگر تھوڑی سی تاخیر ہوتی تو آج ابو ذر کو
قصاص دینا پڑتا اور اللہ کی یہاں میں مجرم ہو جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جوان تو تو ابھی جوان ہے, تو تو ابھی جوان ہے, تو کیوں آیا, تیرے آنے کی ضرورت کیا تھی, میں تو ویسے ہی 95 سال کا ہو گیا ہوں, ایسا مروں گا یا ویسا مروں گا, تو کیوں نہیں آنا تھا. جوان کہتا ہے کہ حضرت اگر آج میں نہیں آتا تو لوگ یہ کہتے کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے. غور کیجئے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان دھوکے باز, ہم کتنے دھوکے دے رہے ہیں, ہم کتنے جو ہے معاملات غلط کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا. ہر معاملے میں ہم دھوکہ دیتے ہیں, ہر معاملے میں رواداریوں میں منڈیاں ہلا دیتے ہیں, بعد میں وہ کام نہیں کرتے, دھوکہ دے دیتے ہیں. پر وہ جوان کی زبان کیسی زبان تھی, ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا. یہاں پر صرف گالی دینا ہے, وہاں جان دینی تھی, وہاں پر گردن دینی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں پر گردن دینی تھی. اب کیا ہوا, اب اس کے بعد میں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا گیا. تو اس کے بعد میں جو ہے وہ جو صاحبین تھے, جیسے یہ جذبہ دیکھا, یہ اس کے مومن ہونے کا جذبہ تھا, گواہی تھی کہ وہ مومن تھا. تو مرنے والوں کے رشتے دار کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ایک ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ تھا, وہ جو حادثہ ہو گیا, انہوں نے مارا, وہ ختم ہو گئے. لہذا ان کے جو رشتے دار تھے, وہ بیٹا بیٹی جو بھی رشتے دار تھے, بیوی بہن, وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے خون کو معاف کیا, اس کے خون کو معاف کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جیسے ہی معاف کیا تو پوچھا گیا, بھائی تم نے, تمہارے باپ کا قاتل ہے, تمہارے بھائی کا قاتل ہے, تمہارے شوہر کا قاتل ہے, تمہارے بیٹے کا قاتل ہے, اور تم اسے چھوڑ لے ہو. تو فرماتے ہیں اگر آج ہم اسے معاف نہیں کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کے پاس دل نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا, دل نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا, ابو ذر کیا تم اس شخص کو جانتے تھے؟ بولے نہیں. کہاں رہتا ہے معلوم ہے؟ بولے نہیں. اس کا نام جانتے ہو؟ بولے نہیں. پتا کچھ نہیں جانتا. پھر تم نے گواہی کیسے دے دی اگر وہ نہیں آتا تو؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آج میں اسے اس کی جو ہے ضمانت نہیں دیتا, اس کی ضمانت نہیں دیتا, تو لوگ یہ کہتے کہ مسلمان خود غرض ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہمارے اسلاف کی شان ہے, کیا ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے, اور ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمارے حالات و معاملات کیا ہو رہے ہیں. نہ ہم زبان پر قائم ہیں, نہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. ہم تو اپنے بھائی کے خون کے پیاسے بنے ہوئے. آئے دن پیپروں کے اندر جو ہے ہیڈ لائنز, ہمارے پیپرز کے اندر جو ہے آتا ہے, بازار جو ہے ہمارے خطب عالم آ کے بتاتے ہیں ہمارے کو کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. کون؟ بھائی نے بھائی کو کاٹ دیا, بہن نے بھائی کو مار دیا, شوہر نے بیوی کو مار دیا, بیوی نے شوہر کو مار دیا, فلاں نے فلاں کو مار دیا. اللہ اکبر. کیا تمہاری دشمنی ہے, کیا کتنا مال, کتنے پیسے, یا کیا تمہارے پیسے تمہارے ساتھ آنے والے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محبتوں کی باتیں بتائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بے انتہا محبت رکھتا ہے, اس کا گوشہ نرم ہوتا ہے. ہمارا گوشہ نرم ہے, ہم ہر اعتبار سے ٹائٹ بنے ہوئے اپنے بھائی کے لیے, ہم ہر اعتبار سے. ہماری زبان میں ذرا غور کر لیجیے, اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو اس میں کچھ مٹھاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک فرمایا کہ صدقہ دیا کرو, صدقہ دیا کرو. صحابہ نے کیا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دیں گے, آپ کا حکم ہے ہم دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے, صدقہ دینے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے, تو کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لیں. کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ مسکرا کے بات کرو. ہم بات کرتے ہیں تو ہماری منہ سے ایک چھری نکلتی ہے, ایک تلوار نکلتی ہے, سامنے والے کو کاٹ دیتی ہے.
लफ्जिशें, दुनिया में आप पाकबाज, बाकी के पूरे गुनाहगार। ऐसे ही हमारा नजरिया तो यही बना हुआ है, हम पाकबाज हैं और बाकी के सब गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बदकार। जायजा लें तकिए पे लेट के सुबह से लेके शाम तक क्या करें। जिस दिन से जवानी आपने होश संभाला है, जब से लेके आज तक कितने गुनाह हुए, जायजा ले लीजिए। गालिबन बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कमतर नजर आना शुरू हो जाएगा। हमसे इतने गुनाह हुए हैं, जानबूझ के भी अनजाने में भी। तो सब में पहले अपने आप को हकीर समझना शुरू करें, अपनी जुबानों की हिफाजत करें, रहम करने वाले हो जाए मैं पे। अब फरमाते हैं कि अगर रहम करते हैं तो अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। अब फिर फरमाते हैं ऐब छुटाएं। बाज हमारे बिरादरान होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐब होता है, बुराई होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, आश्कार करते हैं लोगों के सामने। तो फरमाते हैं कि तुम अगर ऐब पोशी करोगे तो अल्लाह ताला हश्र के रोज तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डाल देगा। हर इंसान के पास ऐब है ना, बेऐब तो खुदा की जात है, सबके पास ऐब मौजूद है। तो फरमाते हैं अपने ऐबों को, जिस किसी से मुलाकात, उनके ऐबों को आश्कार मत करो लोगों के सामने। अल्लाह तुम्हारे जो है जितने ऐब रहेंगे उसको क़यामत के रोज छुपा देगा, तुम पे करम के रिफत के फैसले फरमाए। इन बातों को समझें भाई। ये सुनने के लिए खाली सुने, नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, नशिस्त जमी थी, अच्छी अच्छी बातें हुई, गुफ्तगू भी हुई, उसके बाद में बर्खास्त हो गए, ऐसा नहीं। हम पे जिम्मेदारी है, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हमारा तरीक होना चाहिए। हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, अल्लाह के वास्ते करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते करें, तो पे एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की तरह है। आपके पांव के नाखून में भी अगर मार पड़ता है, सारा जिस्म तक अजियत में होता है। सारी रात नींद नहीं आती, क्यों भाई पांव का मामला था, नींद आ जाना था, हाथ का मामला था, नींद आ जाना था, सर का मामला था, नींद आ जाना था, सुख चैन खत्म हो गया, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों? आपके जिस्म के कोई हिस्से पे एक बाल टूटा हुआ है, बाल तोड़ हो गया, बेकरारी है, एक रूमटे के अंदर फर्क आ गया तो आप तकलीफ में आ गए, आप कम की कैफियत के अंदर आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जिस्म की तरह है। फिर भाई हमारा बेचैनी की कर्ब के अंदर मुब्तला है और आपको नींद भी आ रही है और फिर उससे मुलाकात करते हैं तो गंदी गंदी बातें भी करते हैं, गुस्से भी आ जाते हैं। नहीं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इताअत करना चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल की, तो यही इताअत है, यही फर्माबरदारी है। तब अल्लाह उसके रसूल के वास्ते एक दूसरे से मोहब्बत करे और सहाबा करके बता रहे। ऐसा नहीं है कि सरकार के सहाबा ने नहीं किया, हमारे असलाफ में नहीं किया, हम ये बोल रहे नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने अमल किया, बदर शरीफ गवाह है, लेटे हुए हैं सारे के सारे, जख्मों से चूर चूर है, प्यास बेख्तियार लग रही है, जुबानें सूख रही है, पानी की सदाएं लगा रहे हैं। पानी लेके मुश्किल लेके शख्स पहुंचता है पानी पिलाने के लिए, बाजू से आवाज आती है पानी, कहते हैं मैं भी बर्दाश्त कर सकता हूं, मेरे भाई को पिला दो। कैसा ईसार है, कैसा ईसार है। आज हमें क्या हो गया, हम क्यों ईसार से भाग रहे, क्यों अपने भाई के दुश्मन हो गए। हम तो लतीफा आमेज अंदाज में अपने भाइयों की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनका और हकीर समझते हैं। हम बहुत अच्छे, उन्हें हकीर, उन्हें गंदा नहीं, सब बेहतर समझ लो। अल्लाह ताला की तखलीक को अगर कोई बुरा कहता है तो सब में बुरा वही है, अल्लाह ने तखलीक की है उसकी। बेइंतहा मोहब्बत, क्या सहाबा की कैफियत है, पानी पिलाने जा रहे हैं, बाजू वाले को पिला दो, वहां से पानी लेके पहुंचे, बाजू से पानी के बोले बाजू वाले को पिला दो, मेरे भाई को पिला दो, मेरे भाई को पिला दो, मेरे भाई को पिला दो। जितनी सारे के सारे लेटे हुए थे ना, जितनी सफ थी, पलट के आए तक सबका इंतकाल हो चुका बगैर पानी पिए। कैसा इशार है, कैसा इशार है। दस्तरखान पे खाना है तो हम ये चाहते हैं कि सारा गोश्त हम ही डाल लें, ऐसा होता नहीं होता। कई मरतबा शादियों में हमने देखा है कि मुश्किल उतार लेंगे, अरे भाई का ख्याल कर भाई, तेरे नसीब का तू बराबर मिलता तेरे को, अगर तू नहीं खा रहा तो लोग लाके डाल देंगे तेरे नसीब में। अगर तेरे गोश्त है तो बराबर गोश्त उतना मिलने वाला है। इशारी खत्म हो गया,
پانی ٹھنڈا ہے، سب میں پہلے اپن گٹر لینا چاہتا، ارے نہیں بھائی، دوسروں کا خیال کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کر کر پیٹ پر پتھر باندھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو روٹی پیش کرتے، سب کھانے کے بعد میں، سب پینے کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے۔ یہی ہے اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی، ایسی ہم کو اطاعت کرنا ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے وعدوں پہ قائم رہیں، پھر دنیا میں بھی کامیاب و آسودہ رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب و آسودہ رہیں گے۔ اگر یہ سب نہیں کریں گے تو پھر ہم تو جھوٹا ڈھول بجا رہے ہیں، ہم محبتوں کی باتیں کرتے ہیں تو ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے ہیں۔ نہیں، ہم کو عمل پیرا ہونا ہے، ہم پہ ذمہ داری ہے، لازم ہے آپ پہ لازم ہے، آپ کو محبت کرنا ہے، لازم ہے، کسی صورت محبت کرنا ہے، آپ کسی صورت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ محبوب کی اداؤں پہ ہی تڑپا جاتا ہے نا، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، صحابہ نے تو تکلیفیں اٹھائی، صحابہ نے تو ساری معاملہ ادا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ غریب نواز آئے تھے، کس کے واسطے آئے؟ پیسے کمانے کے واسطے آئے یا بڑے بڑے پراپرٹیز بنانے کے واسطے آئے یا اپنا نام کرنے کے لیے آئے؟ کس کی محبت لے کے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آئی۔ غوث اعظم پیرائے پیر اونچے منصب پر فائز تھے، لوگوں کی دلجوئی فرمایا کرتے، کس کے واسطے کرتے؟ لوگوں کی خدمت کیا کرتے۔ غوث پاک بنگلے بنا رہے تھے کیا؟ غوث اعظم پیرانے پیر بھی یہی عمل کرتے رہے۔ بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، یوسف بابا شریف بابا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ سقاف تشریف لائے، یہ جتنے بزرگان دین آئے کس کی محبت میں نکلے تھے؟ پاؤں میں چھالے کیوں پڑے؟ پاؤں پہ پٹیاں مان کے سفر کیوں کرے؟ عرب شریف کدھر ہے؟ ہندوستان کدھر ہے؟ یہاں پر آ کے اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آئے۔ اور پھر آنے کے بعد میں پھولوں کا سیج بنا کے ان کا استقبال کیا گیا۔ غریب نواز آئے تو غریب نواز کے پاس کیا ہوا؟ جادوگروں کو چھوڑ دیا گیا، ستایا گیا، مارا گیا۔ جتنے مرید غریب نواز کے آتے ان کو مارتے، ستاتے، سارے معاملات کرتے۔ غریب نواز کا طریق چھوڑ ڈالے، کیا بددعا دے دیے ان کو؟ دعائیں دیتے گئے، بے انتہا دعائیں دیتے گئے۔ غور کیجئے گا، ہم پھر نام لیوا محبت کرنے والے ہمارے عمل کیسے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا معاملات کر رہے ہیں؟ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، ہم سے کتنی بڑی لغزشیں ہو رہی ہیں، کتنی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سیدھے کریے، اپنے آپ کو عمل برابر کیجئے، اپنے اندر کے عادات و اکناف کو تبدیل کیجئے، ایک دوسرے کی اہمیت کو جانیے، ایک دوسرے کی اہمیت کو جانیے۔ آپ خبرستانوں میں نہیں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ ایک دوسرے کو عزت دیں، صحابہ بھی ہوتے نا ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے۔ کیسا عزت دیتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، علی تمہاری شان بڑی ہوئی ہے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے بچپن سے ہی ہیں۔ فرماتے ہیں یا ابوبکر آپ کی شان بے انتہا بڑی، آپ تو یار غار ہیں۔ اب دیکھو ایک دوسرے کو کر لینا تھا نا، میں آگے کر لینا تھا۔ فرماتے ہیں علی تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ فرماتے ہیں یا ابوبکر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی سرکار کے نکاح میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں علی تمہارے واسطے تو جو ہے سرکار نے تمہیں حیدر کرار کا لقب ادا کیا۔ فرماتے ہیں ابوبکر آپ کو سرکار نے صدیق کا لقب ادا کیا۔ کیسی شان بیان کریں، ایک دوسرے کی شان بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی شان بیان کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے آپ چلیے، چل رہی تھی بحث، پہلے آپ چلیے، بولے آپ کی شان بڑی ہے آپ جائیے، بولے نہیں آپ کی شان بڑی ہے آپ جائیے، اندر نہیں جا رہے، ایک دوسرے کی شانہ بیان کر رہے۔ اللہ اکبر، کتنی محبتیں تھی، کتنی شان بیان کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہماری کیا کیفیت ہو گئی؟ ہم تو آخری اس کو ذلیل کرنا چاہتے، سامنے والے کو ذلیل، اس کو بدتر بتانا، اپنے کو افضل بتانا۔ بھائی کوئی بھی افضل نہیں،
اللہ کے نزدیک افضل ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. اللہ کے نزدیک اچھے ہونا. اللہ کے نزدیک کیسے اچھے ہوں گے؟ اللہ کے نزدیک اچھے ہونے کے لیے آپ کو پہلے جھکنا پڑے گا، اپنی کمر کو جھکانا پڑے گا، پھر آپ اللہ کے نزدیک اچھے ہو جائیں گے. اور جب اللہ کے نزدیک اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ وعدہ فرماتے ہیں ہمارا جو اچھا ہے، ہم نے جس کو اچھا سمجھ لیا، پھر اس کی زبان بھی بن گئے، اس کی آنکھ بھی بن گئے، اس کے کان بھی بن گئے، اس کے ہاتھ بھی بن گئے، اس کے پاؤں بھی بن گئے. تو ان باتوں کا خاصا خیال کیجئے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گامزن رہیے، پھر ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی، آخرت بھی بہتر رہے گی. باری تعالیٰ اپنے فضل سے سرفرازی فرماتے ہوئے ہماری ان کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیے. باری تعالیٰ یوسف صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرما دیجیے. باری تعالیٰ جتنے حاضران مجلس ہیں ان کی کیا جائز تمنا ہے اس کو پورا فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیے. باری تعالیٰ ہارون قادری صاحب ان دنوں علیل ہیں، پاؤں میں مار لگا ہے، اے شافی الامراض اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہوئے ہارون قادری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ سے سرفراز فرماتے ہوئے عمر کی درازیوں سے مالا مال فرمائیے. اور پاؤں میں جو تکلیف ہے، جو آپریشن کے لیے کہا جا رہا ہے، باری تعالیٰ بغیر آپریشن کے کرم نوازی فرما دیجیے. آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، مولا اپنے خزانوں سے سرفراز فرمائیے. جب بیمار بندہ ہوتا ہے تو مولا آپ ہی شفا عطا فرماتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، بیمار ہوتے ہو شفا کے دینے والے ہم ہیں. اے شافی الامراض شفا عطا فرما دیجئے، کرم کے فیصلے فرمائیے، عنایات کے فیصلے فرمائیے، سرفرازیوں کے دروازے کھول دیجئے. ایسے کرم سے ایسی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے، سرفرازی کے فیصلے فرما دیجئے. باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفراز فرماتے ہوئے رفعتوں کی دولتوں سے سرفراز فرمائیے، کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، بخش دیجئے، رحمتوں سے کام لیجئے. باری تعالیٰ جتنی بہنوں نے، جتنے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں نے جن کو کہا، باری تعالیٰ سب کو اس میں شریک فرماتے ہوئے عطا کی بارشوں سے ہمکنار فرمائیے. باری تعالیٰ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیے. باری تعالیٰ اکبر قادری صاحب پہ کرم فرما دیجئے، ان کی بہن صاحبہ کے لیے بہترین ورک کا انتظام فرماتے ہوئے سرفرازی فرمائیے. اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہوئے سیدہ صفورہ صاحبہ اور سیدہ رومان صاحبہ پہ کرم فرمائیے، بہترین وروں کا انتظام فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرمائیے. باری تعالیٰ جتنے حاضران مجلس ہیں سب کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں ایسی قبولیت کا شرف نصیب فرما دے. ہمارے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ ہونے پائے تو سرفرازی کا اعلان فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول